الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم بهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواہ الترمذی. قابل صد احترام امید اسلام کے ناظرین، امید اسلام میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور فرامین کے متعلق ہر ہفتے ایک نئی ویڈیو عرض پیش کرتے ہیں. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات سیکھے، پھر ان پہ عمل کرے اور پھر وہ کچھ لوگوں کو بتائے جو لوگ اس پہ عمل کریں. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، مجھے یہ محبت بھرے کلمات بتائیے. تو نبی کائنات رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں کو تھام لیا اور پھر گن کر 5 کلمات عطا فرمائے. سب سے پہلا جملہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ وَأَرْضِ بِمَا قَسَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبُدَ النَّاسِ، کہ تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو رزق تقسیم کیا ہے، جو مال تقسیم کیا ہے، وہ اللہ کی بہترین تقسیم ہے. جب تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے تو اعبد اغنى الناس، تو تم لوگوں کے اندر غنی ہو جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، کہ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے نیبر کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، تَكُنْ مُؤْمِنًا، پھر تم مومن بن جاؤ گے. تو رسالت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بننے کے لیے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک اور اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا. اور پھر جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے اس بات کو پسند نہ کرو جس کو تم اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتے. کتنی خوبصورت بات فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ تم بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةُ الضِّحْكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ، کھل کھلا کے ہنسنا اور بہت زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کی زندگی کو چھین لیتا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ ہمیشہ تبسم فرماتے، آپ ہمیشہ مسکرا دیتے، لیکن آپ نے پوری زندگی کبھی کھل کھلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنسے. اور یہی تعلیم آپ نے اپنی امت کو عطا فرمائی کہ اپنے بھائی کے لیے تبسم اختیار کرو، کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دو. اور یہ مسکرانا ایک صدقہ ہے، لیکن کھل کھلا کے ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کی زندگی کو چھین لیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حبیب کائنات سرور کونین شفیع المذنبین شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل کی گہرائیوں سے قبول کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی
کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی، میرے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب اور اپنی اطاعت اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔